بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ کریم نے دو مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں، دو مختلف اسباب ارشاد ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود پر کتاب اتری، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، اور یہود کے علماء کے پاس تورات تھی۔ تورات میں بہت سے حقائق ارشاد فرما دیے گئے، انجیل میں بھی بہت سے حقائق ارشاد فرما دیے گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی تک، اور پھر آپ کے عادات و خصائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، ہجرت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشانیاں بھی بیان کر دی گئی۔ عہد فاروقی میں جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا اور محاصرہ شدید ہو گیا اور عیسائیوں کے پاس چارہ کار نہ رہا کہ اب زیادہ دیر ہم محاصرہ برداشت نہ کر سکیں گے، تو وہاں کے جو وہاں حکمران تھا اس نے مشاورت طلب کی۔ اس میں ان کے پادری اور مذہبی رہنما بھی تھے، تو مشورہ اس نے یہ چاہا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور شکست تسلیم کر لیں، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ہمیں شہر کے دروازے کھولنے ہوں گے اور باہر جا کر مقابلہ کرنا ہوگا، پھر جس کو فتح ہوگی یا شکست ہوگی، جو جیتے گا وہ شہر لے لے گا، تو دو میں سے کون سا راستہ اپنایا جائے۔ ان کے جو علماء تھے، وہ علماء کا جو پیشوا اور سردار تھا، اس نے علماء سے مشورہ کر کے اسے یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کا جو امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہے اس وقت، اسے اگر دعوت دی جائے اور وہ یہاں تشریف لائے اور ہم اسے دیکھ سکیں، تو ہماری کتاب میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ وہی بندہ ہے جو ہماری کتاب میں جس کی نشانیاں ہیں، تو اس کے ہاتھ پہ تو یہ شہر فتح ہوگا، پھر ہمارا لڑنا فضول ہے، پھر ہم اس سے جان کی امان طلب کر کے شہر چھوڑ کے نکل جائیں۔ اور اگر وہ شخص وہ نہیں ہے، ان نشانیوں پہ پورا نہیں اترتا جو ہماری کتابوں میں اور پہلی آسمانی صحیفوں میں ہے، تو پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے امیر لشکر کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو دارالخلافہ سے بلائیں اور ان سے ملاقات کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہمیں لڑنا ہے یا شہر سپرد کرنا ہے۔
انہوں نے یہ خبر مدینہ منورہ بھیج دی۔ مشہور تاریخی واقعہ آپ سب حضرات نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عیسائی علماء نے شہر پناہ سے دوربینیں لگا کے دیکھا، پہچانا، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ نبی برحق کا برحق خلیفہ ہے۔ اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، اور اس کے ہاتھ پر یہ شہر فتح بھی ہوگا۔ اگر ہم لڑیں گے تو بھی یہ جیتے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم شہر چھوڑ دیں اور جان بخشی کرا لیں۔ تو اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں اس قدر واضح تھیں کہ انہوں نے پہچان لیا، تو یقیناً خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ہوں گی۔ اور پھر اگر خلفاء کی نشانیاں اس قدر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس وضاحت سے ہوں گی؟ یہی بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو اسلام سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئیں، ان کتابوں میں ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ان کتابوں میں جو حقائق ہیں ان حقائق کو آپ لوگوں سے چھپائیں گے نہیں، اور لوگوں پر انہیں بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، انہیں چھپائیں گے نہیں۔ اب بڑا عجیب سی بات ہے کہ وہ حقائق جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے انہیں لوگوں سے کیوں چھپایا جائے؟ یہاں قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کہ یہ معاوضے میں دولت اور اقتدار چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں مال دیتے رہیں، دولت دیتے رہیں، اور ہمارا وقار اور اقتدار قائم رہے۔ اس اقتدار کو اور دولت کے حصول کو اور مادی فوائد کے حصول کے لیے انہوں نے حقیقتیں چھپائیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دو اسباب ہوتے ہیں، جانتا ابھی جہل بھی تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابھی جہل بہت پریشان تھا، کسی نے دیکھا، کوئی ملاقات کے لیے آیا تو اس نے دیکھا بہت پریشان ہے، تو اس نے کہا یار تم تو اس وادی کے سردار ہو اور تمہارا لقب اول حکم ہے، تمہارا حکم چلتا ہے پوری وادی بطحا پر، تو تم ہی پریشان ہو جاؤ گے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں پریشان کیسے نہ ہوں کہ اس ایک آدمی نے، ایک ہستی نے ایک دعویٰ کر کے ہماری ساری شیرازہ بندی بکھیر دی ہے، اور ہماری حکومت اور ہمارا اقتدار اور حصول زر کے ذرائع اور ہمارا وقار سب کچھ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے؟ تمہارے لیے ایک بندے کا قتل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تمہارے حکم پر تو سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے، بے گناہ قتل ہو گئے، ظلمن قتل ہو گئے، اور کسی نے نہیں پوچھا تو ایک اور قتل کر دو تو کیا مصیبت ہے؟ ایک بندے کے لیے تم اتنے پریشان ہو جبکہ اتنے لوگوں کے قاتل ہو، تو ایک قتل اور صحیح۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے قتل میں کسر اٹھا رکھی ہے؟ ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ہم اس پر ایمان لیں تو ہماری اپنی اہمیت تو ختم ہو جائے گی، پھر تو ہمیں اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اب لوگ ہماری اطاعت کرتے ہیں، لوگ ہمارا حکم مانتے ہیں، ہمیں سردار مانتے ہیں، پھر سردار تو وہ بن جائے گا، حکم اللہ کا ہوگا اور نافذ اللہ کا نبی کرے گا، تو ہم تو عام آدمی بن جائیں گے، پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟
یہی مصیبت یہود و نصارہ کے علماء کی تھی کہ اگر ہم حق بیان کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ واقعی حضور اللہ کے سچے نبی ہیں تو لوگ نبی کی پیروی کریں گے، ہمیں کون پوچھے گا؟ پھر ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی، ہمیں شیرنیاں شکرانے کون دے گا، ہمیں نذرانے کون دے گا، پیسے کون دے گا، ہماری بات کون مانے گا؟ اور یہی مصیبت آج بھی دنیا کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جن لوگوں کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ نہ سچ سننا چاہتے ہیں نہ سچ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر جھوٹ بول کر اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دانش مندی ہے اور ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ ہم اپنی عقل سے اور اپنی دانش مندی سے اقتدار پر قابض ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ دانش مندی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کے حضور میں کروڑوں لوگوں کی طرف سے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تب سمجھ آئے گی۔ ویسی بارگاہ ہے کہ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے سامنے لایا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام تم لوگوں نے اپنی امتوں تک من و عن صحیح صحیح پہنچا دیا؟ اللہ کریم خوب جانتے ہیں، لیکن عدالتی نظام کے مطابق یہ پرسش احوال ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے کہ بار الہ تو جانتا ہے، تو اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، ہم نے تیرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی ہوگی وہ اعتراض کریں گے، کہیں گے جی ہم تک تو بات صحیح پہنچی نہیں، پہنچتی تو ہم مانتے کیوں نہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر آخری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا کہ وہ شہادت دے کہ کیا انبیاء نے اپنا پیغام صحیح پہنچایا۔ وہ شہادت دیں گے، امت مرحومہ شہادت دے گی، محمد الرسول اللہ کے غلام شہادت دیں گے کہ اللہ تیرا پیغام پہنچانے کا تیرے انبیاء نے حق ادا کر دیا۔ تو وہ کفار اعتراض کریں گے کہ ان لوگوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں تیرے بتانے پر، تو نے جو کتاب ہمیں دی، جو قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، اس میں تو نے ہمیں خبر دی کہ انبیاء نے میرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، اس لیے اس کی خبر سچی ہے، ہم اس خبر پہ شہادت دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ تم نے قرآن کو سچا مانا؟ تمہاری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سچا ہے، تمہارا کردار اس بات پہ گواہی دیتا ہے۔ اب اس کی گواہی کون دے؟ اس کی گواہی دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان سب پر گواہ لایا جائے گا، اور حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ جو میرے امتی اب گواہی دے رہے ہیں ان کا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے اللہ تیری کتاب پر اور میری سنت پر اپنی قوت صرف کر دی عمل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ امتی ثابت ہونے کے لیے ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی درکار ہو۔ بڑا عجیب حال ہوگا قیامت کو جب ہم اٹھیں گے تو ہر مسلمان کی پوری یہ ہوگی کوشش کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے پہنچوں، کہ قیامت کے حشر کے میدان میں تو پناہ کی جگہ ہی محمد الرسول اللہ کا جھنڈا مبارک ہوگا، تو سب چاہیں گے کہ بھاگیں وہاں پہنچیں۔ خود نبی کریم عرض کریں گے بار الہ، یہ جو لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے
یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں میرے سے دور رکھ۔ کیوں؟ آپ تو شافع محشر ہیں، اگر آپ ہی آج لوگوں کو در سے دور کر دیں گے تو ان کی فریاد کون سنے گا؟ حضور فرمائیں گے بارے الہا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ جب یہ دنیا میں تھے یہ اپنی خواہشات کے مطابق جیتے رہے۔ جو کتاب میں لایا تھا، جس کے لیے میں نے جانثار شہید کرائے، جس کے لیے میں نے ہجرتیں کی، جس کے لیے میں نے زخم کھائے، جس کے لیے میں شیب ابی طالب میں قید رہا، جس کے لیے میرے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جس کے لیے میرے جانثار شہید ہوئے، اور جس کے لیے 23 برس میں نے دنیا کی ہر مصیبت اٹھائی، اس کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ آج میدان حشر میں ان لوگوں کو میری بارگاہ سے الگ کر دے۔ پتہ اس وقت چلے گا کہ اسلام کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت تھی اور کتنی ضرورت رہے گی۔ تو اللہ کریم نے ایک سبب تو یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ناجائز ذرائع سے ہمیں مال بھی ملتا رہے اور ہمارا اقتدار بھی ظلماً قائم رہے، اس لیے وہ سچ نہ بیان کرتے ہیں نہ سچ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ بیماری یہود اور نصارہ کے علماء کی نہیں تھی، آج کے باغیوں کی بیماری بھی یہی ہے۔ اس میں خواہ یورپ کے غیر مسلم طاقتیں ہوں، مغرب کی غیر مسلم طاقتیں ہوں، امریکہ کی غیر مسلم قوت ہو، اس میں سوشلسٹوں کی غیر مسلم طاقتیں ہوں، یا بے عمل مسلمان حکمران ہوں، حکم بے عمل اور اسلام کے خلاف چلنے والے مسلمان حکمران ہوں، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں کہ ان کی ساری کوشش اس ایک نقطے پہ مرتکز رہتی ہے کہ جائز ناجائز غلط صحیح ہر طریقے سے اقتدار پہ ہم قابض رہیں اور محنت غریب کرے، مزدوری کوئی کرے، کاروبار کوئی کرے اور اسے لوٹ لوٹ کر پیسہ ہم جمع کرتے رہیں۔ ان کے حسرتناک انجام اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ غیر ملکوں میں خریدے ہوئے محل، غیر ملکی بینکوں میں لوٹ کر رکھے ہوئے سرمائے اور بین الاقوامی طاقتوں کے پاس رکھی ہوئی دولت اس کی ایک پائی یہ ساتھ نہ لے جا سکے، بلکہ جب یہ مرتے ہیں تو انہیں کفن بھی ماں و شما دیتا ہے، ان کے لیے 2.5 گز کپڑا بھی کوئی دیتا ہے، اور میں نے اکثر کو عیدی کی ایمبولینسوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خزانے وہیں کے وہیں رہ گئے، اور ایسا عجیب انجام ان کا ہوتا ہے کہ مارکوس کی دولت کتنی لوٹی اس نے ملک میں، کہاں گئی؟ شہنشاہ ایران کی لوٹ مار کہاں گئی؟ مجیب الرحمان کا کیا حشر ہوا؟ اندرا گاندھی کس حال میں گئی؟ یعنی آپ ماضی قریب میں دیکھیں اور حال میں دیکھیں اور مستقبل میں بھی دیکھیں گے کہ کیا انجام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق سننا گوارا نہیں کرتے، حق کہنا گوارا نہیں کرتے، جھوٹ کو لیپ پوت کر سچ بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی مقابلہ پیش تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ فرمایا حالانکہ کتاب میں وعدہ لیا گیا تھا اہل کتاب سے کہ تم کتاب میں جو حقائق ہیں یہ لوگوں تک پہنچاؤ، یہی وعدہ ہم سے بھی ہے کہ قرآن میں جو حق ہے، حقائق ہیں، انہیں عام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم اس بات پہ نہ رہیں کہ ہمیں شرینی نہیں ملے گی، ہم اس بات پہ نہ رہیں کہ ہمیں مسجد سے یا مدرسے سے نکال دیں گے، ہمیں پیر کوئی نہیں مانے گا۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم حق بیان کریں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم حق کو قبول کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت عمل دیں، کیونکہ حق کو چھپانا یہ کفار کا پیشہ تھا، اور
اہل کتاب کے ان علماء کا پیشہ تھا جو بد نصیب حضور کی مخالفت کرتے رہے. فرمایا یہ چھپاتے ہیں اس لیے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے تو اسے بالکل پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا. کیوں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اسے چھپانے کا معاوضہ لیتے تھے، دولت دنیا لیتے تھے. اور دولت دنیا اگر انہیں اربوں میں بھی نصیب ہو، خربوں میں بھی نصیب ہو، تو وہ قلیل ہی ہوتی ہے. چونکہ کسی کو آپ خربوں روپیہ دے دیں، وہ پڑا رہے گا، وہ سونا کھائے گا نہیں، سونا پیے گا نہیں، ہیرے اور جواہرات نگلے گا نہیں. وہی چند لقمے شام کو اور وہ چند لقمے صبح کو جو نصیب ہے وہی کھائے گا اور چھوڑ کے مر جائے گا. تو پھر انسان کے پاس دولت تو تھوڑی ہی ہوئی نا، وہی چند لقمے روکھے سوکھے، کبھی صبح کھا لیے، کبھی دوپہر، کبھی شام. بڑی دولت کس کے پاس ہے؟ وہ کس کام آئے گی؟ سو فرمایا تھوڑے سی دولت کے لیے، اور اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ساری دنیا کی حکومت و سلطنت بھی قلیل ہے. فرمایا تھوڑے سے معاوضے کے لیے یہ حق چھپاتے تھے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیا، بہت گھاٹے کا سودا کیا. اور لا يحسبن الذين يفرحوا بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. دوسری وجہ فرمایا ایک تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ حق چھپاتے ہیں اور ناجائز وسائل سے مفادات حاصل کرتے ہیں وہ ہمیشہ تباہ ہوتے ہیں، اللہ کی گرفت میں آتے ہیں اور ذلت سے جیتے ہیں، ذلت سے مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان پر ذلتیں، اگلی دنیا میں بھی عذاب نازل ہوتا رہتا ہے. حق کی خلاف ورزی ایسا جرم ہے کہ جس کے بدلے کبھی نفع نہیں ہوتا. دوسری بات ان میں یہ مصیبت ہے کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ اپنی ناجائز تعریف پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا، یعنی کرتے غلطیاں ہیں اور نعرے زندہ باد کے لگواتے ہیں، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کی. قوم سے کہتے ہیں ہم نے ملک کو بچا لیا، ہوتا یہ ہے کہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے. قوم سے کہتے ہیں ہم نے ملک کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور عملاً دیکھو تو ملک کی سرمایہ کو کوڑیوں کو بیچ بیچ کر اپنے بیٹوں اور پوتوں کے نام جمع کروا رہے ہوتے. قوم سے کہتے ہیں ہم نے ملک کو انصاف دیا، اور عملاً ظلم کر رہے ہوتے. قوم سے کہتے ہیں ہم ملک کے علاج، غریب کے علاج معالجے کا اور غریب کے بچے کی پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں، اور عملاً سلیبس تباہ کر رہے ہوتے ہیں، دوائیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، جعل سازوں سے رشوت لے کر جعلی دوائیاں لوگوں کو بیچنے کے لیے اجازت دے رہے ہوتے. یحمدوا بما لم یفعلوا یعنی اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو کرتے کبھی نہیں، تعریف کرانا چاہتے ہیں لوگوں سے. دو باتیں، ناجائز مفاد، دولت اور اقتدار لینے کے لیے ظلم کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ کرتے ظلم ہے اور کہتے ہیں ہمیں عادل کہو، ہمیں منصف کہو. لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اپنا ہمدرد و ہم غسار جانو، غم گسار جانو. لوگوں کو ناجائز قتل کرواتے ہیں، آٹا بلیک کر کے لوگوں کو مفتی میں مبتلا کر کے پھر انہیں خیرات دے کر زندہ باد کے نعرے لگواتے. میری تو کوئی مل نہیں ہے، آپ کی بھی آٹے کی کوئی مل نہیں ہے، تو کس نے آٹا بلیک کر دیا کہ یہاں 27 روپے کلو بھی نہیں ملتا، جبکہ گندم کی فصل اتنی ہوئی تھی کہ ملک سے گندم برآمد کی گئی، ایکسپورٹ کی گئی. اگر کم تھی تو ایکسپورٹ کی ضرورت کیا تھی.
اور اگر زیادہ تھی، وافر تھی، تو ایکسپورٹ کرنے کے بعد جو بچی وہ کہاں گئی، کس نے بیچی، یہ شوگر ملیں کس کی ہیں، کون ان کا مالک ہے، آٹے کی ملیں کس کی ہیں، فلور ملوں کا مالک کون ہے، کس نے یہ بلیک میں بیچا، کہاں بیچا، اور کیوں غریب کے منہ سے لقمہ تک چھین لیا گیا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں زندہ باد بھی کہو، ہمیں مشکل کشا بھی سمجھو، ہمیں حاجت روا بھی سمجھو، ہمیں غریبوں کا ہمدرد بھی سمجھو، اور ہماری تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہو، ہمارے گیت گاتے رہو، زندہ باد کے نعرے لگاتے رہو۔ یہ جو بیماریاں حضور کے مخالف یہود و نصارہ کے علماء کی قرآن بیان کر رہا ہے، آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والوں نے یہ بیماریاں پال رکھی ہیں، حکمرانوں نے اور حکومت کے کارندوں نے یہ بیماریاں پال رکھی ہیں، اور اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں سچی بات کیوں کہے، سچ کہو تو بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوسری بیماری ان کی یہ ہے کہ جو کام نہیں کرتے اس میں چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں، اس کا کریڈٹ ہمیں دیں۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اے مخاطب یہ نہ کبھی سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، کبھی نہیں بچیں گے، مارے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کوئی عام عذاب نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے جو حق کا راستہ روکتے ہیں اور جھوٹے پراپوگنڈے سے اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں اور غریبوں کے وسائل چھینتے ہیں، ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے۔ عذاب تو پہلے نام ہی اس کا عذاب ہے، ہوتا ہی تکلیف دہ ہے، اور پھر جس عذاب کو اللہ کریم ساتھ علیم بھی لگا دیں کہ یہ عذاب بہت دکھ دینے والا ہے، اندازہ کیجئے وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عذاب سے بچائے، گناہ معاف فرمائے، توبہ کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور انہیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔